کون سا انہوں نے شفافیت کی طرف الیکشن کی گامزن کیا ہے؟ ایک قدم بتا دیں کہ انہوں نے الیکشن کا ذکر کیا ہو. ابھی تک تو الیکشن کمیشن تاریخ دینے پہ بھی تیار نہیں. اور دوسرے صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اندر تو کر دیا لیول پلینگ فیلڈ، اور آپ کو کیا لیول پلینگ نااہل بھی کر دیا آپ نے، اور پھر بھی آپ الیکشنز کروانے سے ڈر رہے ہو. اور وہ ابھی تک 21 اکتوبر کبھی نہیں آنا، میں آپ کو بتا دوں. پھر پلیٹلیٹ دوسرے ہفتے میں زیادہ خراب ہو جائیں گے اور ڈاکٹر کہیں گے کہ ابھی آپ کا جانا مناسب نہیں ہے. اس لیے بیلیجرنٹ بیانیہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی دھرتی یا پاکستان کے عوام جو ہے دلیر آدمی کو پسند کرتی ہے. تو انہوں نے دلیری کا لیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا باجوہ کو، اور مٹی پاؤ نہیں ہونے دوں گا، اور جنرل فیض کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ چیف جسٹسز 2 ریٹائرڈ اور 1 جج بیٹھے ہوئے ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور انتقام بدلہ لوں گا. اور واپس تشریف لائے جب چھوٹے بھائی صاحب، تو پھر ان کو کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا کہ بھائی صاحب اس طرح پھر ان کو کہہ دو تشریف نہ لائے پاکستان میں. یار وہ تو اپنے مردہ کو بھی جو ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ سلوٹ دے کر دفن کرتے ہیں. جس کو سزائے موت ہوئی تھی بھائی، اس کو بھی انہوں نے جو ہے یہاں ان کو پوری سلامی دے کر جو ہے ان کو دفن کیا تھا. تو یہ تو زندہ ہے باجوہ صاحب بھی اور فیض صاحب بھی، جنرل فیض. ان کے خلاف یہ بیانیہ کیسے وہ نواز شریف کا چلنے دیتے؟ بڑے چھوٹے بھائی صاحب نے جا کے کہا کہ بھائی صاحب یہ بیانیہ نہیں چلے گا، اور اس کے پیچھے چلے گئے. یہ کتنے نظریاتی ہیں آپ کو پتہ ہے. یہ اگر ہمیشہ وہ تو چھوٹے بھائی صاحب تو فرماتے ہیں کہ میں 30 کی کون پرواہ کرتا، میں نے جواب بھی دینا مناسب نہیں تھا. پہلے ان کو اپیل کرنا پڑے گی. کو خطرہ ہے جیل میں، اور ویسے بھی یہ اوور کراؤڈڈ جیل ہے. یہاں جتنی کیپیسٹی ہے اس سے دوہرے سے بھی زیادہ یہاں پرزنرز کو رکھا گیا ہے، جو جن کو اسپیس اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں اپنے سیدھے کر سکیں، اسٹریچ کر سکیں. اور کل بھی جو ہے محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سیل سے نکال کے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا ہے، اور باہر بڑا سخت قسم کا ایک پہرا لگا دیا ہے. جو ہمیں بشرا بی بی کو یہی خطرہ ہے کہ یہ جو ہے اس انداز سے، چونکہ پولیٹیکل گراف تو محترم عمران خان صاحب کا یہ منہدم کر نہیں سکے ہیں، بلکہ وہ بدستور وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کا، اور ان کا پولیٹیکل جو ہے کیپٹل وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جتنی زیادہ حکومت کی جانب سے، اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم حکومت کا، جو 16 مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے روا رکھا تھا، یہ کیئر ٹیکرز جن کو میں چیئر ٹیکر کہتا ہوں، یہ چیئر ٹیکرز بھی اس کا تسلسل ہے محترم پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے سابقہ. اور انہوں نے بدستور جو ہے ظلم اور بربریت جو ہے وہ محترم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے قائدین سب پر جو ہے وہ بدستور جاری و ساری ہے. وہ تو ختم نہ کر سکے تو اب ہیلے بہانے سے یہ کچھ چاہتے ہیں. ابھی دیکھیے گا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے. ایک شخص کہتے ہیں کہ جی جنوری میں تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو یہ تو جنوری میں الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل. اور پھر ان کے جو ہے نائب وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے معیشت کو ٹھیک ہونا چاہیے، الیکشنز تو ہوتے رہتے رہے، پہلے معیشت کا مساق معیشت. اور یہ چونکہ ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر ہے، اس لیے پہلے یہ معیشت ٹھیک کرے، اس کے بعد الیکشن ہو. یعنی ان کا لمبا ہی ایک پروگرام ہے کہ کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر جو بھی ہیں یہ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد الیکشن نہ ہو، اس لیے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرے جو ہے ماشاءاللہ لندن سے وہ فرماتے ہیں 21 کو اور ٹکٹ لے لیے اور پتہ نہیں کیا ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور جب یہاں جلسہ کرتے ہیں وہ جلسی ہے، جلسی وہ اس طرح کی ہے کہ کارنر میٹنگ سے بھی کم ہے. لاہور جیسی کانسٹیٹیوئنسی میں ماشاءاللہ ان کی نائب جو ہیں، اسپوکس پرسن جو ہیں، چیف آرگنائزر جو ہیں، وہ اتنا اکٹھا نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹی سی گلی میں 5000 بندہ بھی لے کر آ جائیں، اور وہ خالی گلی نظر آتی ہے. اور پھر اس میں بھی نعرے لگتے ہیں، چور چور کے. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ وہ فیل جو تھی، پلس جو ہے، جو محترم ماشاءاللہ مفرور جو ہیں اور جو سزا یافتہ جو ایک جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی خواہاں ہیں اور کہتے ہیں لکھ لو کہ میں بنوں گا، وہ ان کو فیل وہ احساس جا رہا ہے لوگوں کا
یہاں سے کہ جناب آپ کو تو لاہور میں بھی ایک سیٹ نہیں ملنے والی ہے، آپ کرنے کیا آ رہے ہیں؟ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رائے فرار ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایسے میں ہمیں یہی خدشہ ہے کہ جیسے سابقہ بدقسمتی سے اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو بھی ہر دل عزیز قائد پاکستان کا اٹھتا ہے ابھرتا ہے تو اس کو یا تو ہینری کسنگر کے ذریعے بھٹو کو دھمکی ملتی ہے کہ تم نے اگر ایٹم بام جو ہے بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے. اور ہینری کسنگر یا امریکہ کے خلاف تو ہم کچھ نہیں کر پائے، لیکن ہم نے جو ہے ضیاء الحق اور مولوی مشتاق کے ذریعے اپنے وزیر اعظم یعنی بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے ضیاء الحق اور مولوی مشتاق اور اس وقت کے آرمی چیف کے ذریعے ہم نے اس کو لحد میں اتار کے پھانسی دے کر قبر میں جو ہے دفن کر دیا. اب بھی عمران خان کو یہ تو نہ کر سکے ڈونلڈ لو کے ایک دھمکی پر کہ اگر تم نے وزیر اعظم کو ہٹایا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. ہم نے اس کو عمران خان کو چلتا تو کر دیا اس کے حکم پر اور امریکہ کے غلامی کرتے ہوئے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ہم نے اس کو پابا سلاسل کر دیا عمران خان کو. جناب آپ نے کہا تھا چھٹی کرا دو، ہم اتنے غلام اور تابع دار ہیں کہ ہم نے اس کو بند بھی کر دیا ہے اور سائفر کا کیس بنا کر ہم نے اس کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے جکڑ دیا ہے. سو ایسے میں اب آپ دیکھیے گا پھر بھی گراف ختم نہ ہوا، پھر بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو ایک پول آیا ہے ریسنٹلی، گیلپ پول آیا ہے، اس میں 60% جو ہے عمران خان کا ہے اور باقی ساروں کا ملا کے بھی جو ہے 60% نہیں ہوا ہے. تو اس لیے آپ اندازہ کریں کہ یہ جب وہ ختم نہیں کرا سکے اس کا گراف ختم نہیں کر سکے تو اب انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو جیل میں اس کا خاتمہ کر دیں عمران خان کا. تو آج بشرا بی بی کی یہی درخواست تھی کہ جناب اس کی زندگی کو خطرہ ہے، انشور کیجئے گا ان سارے جو یہاں کے جو ہے انٹیریئر منسٹری ہے، منسٹری ڈیفنس ہے اور وفاقی حکومت ہے اور پریزن اتھارٹیز ہیں، آئی جی پریزن ہے، ان ساروں کو پابند کیا جائے کہ یہ اس کی زندگی کو جو ہے کھلواڑ نہ کریں عمران خان کو. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی خدشہ تھا جو بی بی نے اظہار کیا ہے، بشرا بی بی نے اپنی پٹیشن میں، کہ سلو پوائزننگ کھانے کے ذریعے بھی اس کو دیا جائے گا، اس کی زندگی کو جو ہے وہ کیا جائے گا تاکہ، اور اس پر ہم نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بھی اجازت ہو کہ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے کھانا دینے سے پہلے تاکہ اس کی پیورٹی، اس کی جو ہے اس میں کسی قسم کی لغزش اور ملاوٹ کھانے میں نہ کی جائے تاکہ سلو پوائزننگ کے ذریعے عمران خان کی زندگی کو جو ہے خطرہ ہے، کیونکہ یہ بنیادی حقوق سے ماخذ ہے. انڈر ٹرائل پرزنر ہے، وہ کوئی سزا یافتہ یہاں نہیں ہے. انڈر ٹرائل پرزنر کے بے گناہ ہوتا ہے unless he is proven guilty. سو اس لیے ان کی زندگی اور ان کی جو ہے خوراک اور ان کا جو ہے انوائرنمنٹ اس کو محفوظ کیا جائے. اور اس لیے یہ پرسوں کے لیے چیف جسٹس صاحب نے اس کو فکس کیا ہے اور انشاءاللہ پرسوں ہم یہ باور کروائیں گے. میں نے بین الاقوامی قوانین کا بھی حوالہ دیا ہے، پاکستان کے قوانین کا بھی حوالہ دیا ہے، پچھلے سارے جو پریسیڈنٹ تھے اس کا بھی حوالہ دیا ہے. اور یہ بھی میں نے کہا ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی سے بیوروکریسی از مور لائل دین دا کنگ ہمسیلف. جو کچھ ہو رہا ہے ان کو میں نے یہ بھی بتایا کہ جی شیخ رشید ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. ڈیفائنس کی یہ عالم ہے کہ عدالت ایک میں چھوڑتی ہے، پرویز الہی کو دوسرے میں اٹھا لیتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی طرح شاہ محمود قریشی کو ایک میں اٹھاتے ہیں دوسرے میں کر دیتے ہیں. اور یہ جتنا کچھ پی ٹی آئی کے قیادت کے خلاف ہو رہا ہے، چونکہ پی ٹی آئی کو ایز اے جماعت نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ اس کا گراف عوامی طور پر سطح پر اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ان کو خوف ہے خان سے اور خان کو یہ ہٹانا چاہتے ہیں سین سے. اور اس لیے یہ پاکستان کے لیے پھر ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید اسی طرح ہوتے دیکھا ہے، ہم نے رانی شہید بے نظیر بھٹو کو اسی طرح ہوتے شہید دیکھا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا مزید نقصان ہو اور عمران خان کو بھی جو ہے خاکم بدہن کوئی اس کو نقصان پہنچے، کیونکہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے ملک کو نقصان پہنچتا ہے ان چیزوں سے. اس لیے طوالت اور تسلسل اسی میں ہے کہ ایک شفاف الیکشنز کروائیں، یہ چیئر ٹیکر نہ بنے، چیئر ٹیکر بن کے یہ شفاف الیکشن کرائیں. اور جمہور جسے چاہتی ہے، جمہوریت کا مطلب ہے عوام جسے چاہتے ہیں اس کو حق کے حکمرانی دیں جو آئین کا تقاضا ہے اور ملک تاکہ آگے بڑھے.
کیونکہ ملک میں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو ہی معاشی استحکام آئے گا. اس وقت لوگ عوام جو ہے وہ بلک رہے ہیں. 10 کروڑ سے زیادہ غربت کی 100% اور کہاں جائیں گے بھائی؟ سزا یافتہ ہیں، ان کے عدالت وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت ان کے نکلے ہوئے ہیں، وہ مفرور عدالتی مفرور ہیں، کسی ایجنسی یا پولیس کے نہیں ہیں. تو انہوں نے تو وہاں جانا ہی جانا ہے اڈیالہ جیل میں اگر وہ تشریف لاتے ہیں. یہ کہنا کہ آئیں گے اور سیدھے جائیں گے وہ مینار پاکستان اور وہاں تقریر فرمائیں گے، یہ کبھی آج تک نہیں ہوا کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اتنا کھلے عام آئے اڑا نہیں جاتا ہے. ایک پہ ایک دھڑا دھڑ دوسرا کیس بنا دیا جاتا ہے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا کیس بنا دیا. تو یہ جس انداز سے چونکہ ایک بدنیتی پر مبنی تھا یہ سارا پروسیس جو ہے عمران خان کو جو ہے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو جو ہے سیاسی افق سے ہٹانے کے لیے تھی، وہ تو کامیابی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ اگرچہ انہوں نے سزا بھی کروا دی، نااہل بھی کروا دیا، لیکن ان کا پولیٹیکل کیپٹل اور پولیٹیکل گراف اس کا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں بشمول جو لندن سے آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں، اگر لاتے ہیں تو ان کا جو ہے اتنی زیادہ ان کی جو ہے ان کے اوپر نزلہ اور غیظ و غضب عوام کا گر رہا ہے کہ وہ لاہور میں ایک کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے، اور لاہور جو گڑھ تصور ہوتا تھا ایک سیٹ ان کو لینا جو ہے محال ہو رہا ہے. تو اس لیے جب وہاں پر ناکامی ہو رہی ہے تو پھر ان کا دوسرے آلٹرنیٹس میں یہ ہے کہ ساروں کو علیحدہ کر دیا، پھر بھی کام نہیں بنا ہے. آپ نے ترین پارٹی بنا دی، آپ نے کھٹک پارٹی بنا دی، آپ نے توڑ پھوڑ دیا، جنہوں نے معافی نہیں مانگی آپ نے ان کو جو ہے پابا سلاسل بدستور رکھا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کو رکھا ہوا ہے، اس کو عمران خان صاحب کو رکھا ہوا ہے، ان کے جتنے سارے باقی وفادار ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے. تو اس لیے اب ان کو یہ ہے کہ اگر اس کو ایلیمنیٹ کس طرح کرنا ہے. بھٹو کو جب تک لحد میں نہیں اتارا گیا تھا، بھٹو جو ہے ضیاء الحق کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. بے نظیر بھٹو رانی شہید کو بھی ایلیمنیٹ کیا گیا، لیاقت علی خان کو ایلیمنیٹ کیا گیا. تو یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے. دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اسی لیے ہم نے دوسرا تقاضا یہ کیا ہے جو پرسوں کے لیے لگا ہے کہ سارے اداروں کو بلا کر، یعنی انٹیریئر منسٹر کو بلائیں، ڈیفنس منسٹر کو بلائیں، آپ جو ہے وفاق کا اسٹیبلش اس کو بلائیں اور ان سے انشور کریں، گارنٹی لیں کہ اس کی جان جو ہے اس کو خطرہ نہیں ہوگا. ایک فناٹک دیکھیں کھڑا کرتے تھے، کبھی کہتے ہیں رشدی کا وکیل رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی وہ جنونی کہیں گے کہ مذہبی جنونی ہے اس نے آ کر مار دیا، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پہلے انہوں نے جو وزیر آباد میں کیا تو اس بندے سے کہا جی میں نے عمران خان کی تقریریں سنی ہے، یہ گستاخی، یہ اسلام کے خلاف اس کا بیانیہ تھا، لہٰذا میں جوش میں آ کر میں نے اس پر فائر کیا. تو یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں، مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے، مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے. بس کر دیں یار خدا را، سیاست میں کیوں لاتے ہو؟ کبھی کہتے ہیں کہ جی اس کی بیوی اس کی نکاح جائز نہیں ہے، کبھی اس قسم کی گھٹیا باتیں کرتے ہو. ارے بھائی کرنے دو، الیکشن کرنے دو، جمہور کا حق ہے، عوام کو ووٹ دینے دو. عوام جس کو پذیرائی کرتی ہے، کیوں بھاگ رہے ہو الیکشن سے؟ ایک صاحب جو ہے لیڈر ہیں اپوزیشن کے، اپنا پی ڈی ایم کے لیڈر، وہ کہتے ہیں جنوری میں تو موسم ہی اتنا خراب ہوتا ہے کہ یہاں تو ووٹ دے ہی نہیں سکتے. اور ان کا جو نائب آ کر کہتا ہے کہ جی پہلے تو معیشت کو ٹھیک کرنا چاہیے، الیکشن نہیں ہونا چاہیے جب تک کیئر ٹیکر معیشت نہیں ٹھیک کرتے. وہ بھائی کیئر ٹیکر تو تسلسل ہے پی ڈی ایم کا. آپ تو دیکھیں کون سی جو ہے کمی آ گئی ہے، کون سا انہوں نے شفافیت کی طرف الیکشن کی گامزن کیا ہے. ایک قدم بتا دیں کہ انہوں نے الیکشن کا ذکر کیا ہو. ابھی تک تو الیکشن کمیشن تاریخ دینے پہ بھی تیار نہیں ہے. اور دوسرے صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اندر تو کر دیا لیول پلینگ فیلڈ، اور آپ کو کیا لیول پلینگ نااہل بھی کر دیا آپ نے، اور پھر بھی آپ الیکشنز کروانے سے ڈر رہے ہو. اور وہ ابھی تک 21 اکتوبر کبھی نہیں آنا، میں آپ کو بتا دوں.
پھر پلیٹلیٹ دوسرے ہفتے میں زیادہ خراب ہو جائیں گے اور ڈاکٹر کہیں گے کہ ابھی آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے اور ٹکٹ چھوڑو، ٹکٹیں کہ کون پرواہ کرتا ہے، آپ دیکھ لینا. ابھی آؤں پہلے رہا ہوں، انہوں نے مجھے جدہ سے فون کیا تھا، میں نے اس وقت جو ہے ان کا صدر تھے اپنا جاوید ہاشمی صاحب، میں نے ان کی وکالت کی تھی، راجہ ظفر الحق صاحب موجود تھے، سارے موجود تھے. لیکن باہر کے ہم تو چاہیں گے آئیں، اگر وہ ان کو پاکستان کی عوام چاہتی ہے تو کیوں نہیں، کیا رجے. تو اڈیالہ جیل میں ان کا جو وکلا، ان کے جو وہ ہیں ساتھی ہیں جو اڈیالہ میں ہوں گے جہاں عمران خان موجود ہے، ابھی تو وہ سواگت کریں گے ان کا. اب کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ 100% اور کہاں جائیں گے بھائی، سزا یافتہ ہیں ان کے، عدالت وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت ان کے نکلے ہوئے ہیں، وہ مفرور عدالتی مفرور ہیں، کسی ایجنسی یا پولیس کے نہیں ہیں. تو انہوں نے تو وہاں جانا ہی جانا ہے اڈیالہ جیل میں اگر وہ تشریف لاتے ہیں. یہ کہنا کہ آئیں گے اور سیدھے جائیں گے وہاں تقریر فرمائیں گے، یہ کبھی آج تک نہیں ہوا کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اتنا کھلے عام آئے. اور اس لیے پھر اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے، پھر کوئی قانون نہیں ہے. ٹیکٹیو بیل انڈر ٹرائل کی ہوتی ہے، مائنڈ یو، یہ سزا یافتہ ہیں، کنوکٹڈ ہیں بھائی. مجھے کوئی یہ شوق نہیں ہے ان کو اسٹگماٹائز کرنے کا، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ سزا یافتہ ہیں. غلط ہے صحیح ہے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس وقت ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے، ملزم نہیں ہے. ملزم کی پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے، مجرم کی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہوتی ہے. وہ جیل جائیں گے اور وہاں سے ان کو بھلے سسپینڈ کر دے سینٹینس، یا ان کو بھلے اپیل میں کوئی بری بھی کر دے، لیکن اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ انڈرسٹوڈ ہے، ظاہر ہے. یہاں سے اگریسو انہوں نے بیلیجرنٹ ایک قسم کا بیانیہ بنایا. بیلیجرنٹ بیانیہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی دھرتی یا پاکستان کے عوام جو ہے دلیر آدمی کو پسند کرتی ہے. تو انہوں نے دلیری کا لیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا باجوہ کو، اور مٹی پاؤ نہیں ہونے دوں گا، اور جنرل فیض کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ چیف جسٹسز 2 ریٹائرڈ اور 1 جج بیٹھے ہوئے ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور انتقام بدلہ لوں گا. اور واپس تشریف لائے جب چھوٹے بھائی صاحب، تو پھر ان کو کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا کہ بھائی صاحب اس طرح پھر ان کو کہہ دو تشریف نہ لائے پاکستان میں. یار وہ تو اپنے مردہ کو بھی جو ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ سلوٹ دے کر دفن کرتے ہیں، جس کو سزائے موت ہوئی تھی بھائی، اس کو بھی انہوں نے جو ہے یہاں ان کو پوری سلامی دے کر جو ہے ان کو دفن کیا تھا. تو یہ تو زندہ ہے باجوہ صاحب بھی اور فیض صاحب بھی، جنرل فیض. ان کے خلاف یہ بیانیہ کیسے وہ نواز شریف کا چلنے دیتے؟ بڑے چھوٹے بھائی صاحب نے جا کے کہا کہ بھائی صاحب یہ بیانیہ نہیں چلے گا، اور وہ اس کے پیچھے چلے گئے. یہ کتنے نظریاتی ہیں آپ کو پتہ ہے. یہ اگر ہمیشہ وہ تو چھوٹے بھائی صاحب تو فرماتے ہیں کہ میں 30 کی کون پرواہ کرتا، میں نے جواب بھی دینا مناسب نہیں تھا. پہلے ان کو اپیل کرنا پڑے گی، 3 دنوں کے اندر اپیل کریں گے. اپیل کے بعد وہ جو ہے پورا جو بھی لارجر بینچ سنے گا، اور پھر جو فیصلہ ہوگا سو دیکھا. کو خطرہ ہے جیل میں، اور ویسے بھی یہ اوور کراؤڈڈ جیل ہے. یہاں جتنی کیپیسٹی ہے اس سے دوہرے سے بھی زیادہ یہاں پرزنرز کو رکھا گیا ہے، جو جن کو اسپیس اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں اپنے سیدھے کر سکیں، اسٹریچ کر سکیں. اور کل بھی جو ہے محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سیل سے نکال کے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا ہے، اور باہر بڑا سخت قسم کا ایک پہرا لگا دیا ہے. جو ہمیں بشرا بی بی کو یہی خطرہ ہے کہ یہ جو ہے اس انداز سے، چونکہ پولیٹیکل گراف تو محترم عمران خان صاحب کا یہ منہدم کر نہیں سکے ہیں، بلکہ وہ بدستور وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کا، اور ان کا پولیٹیکل جو ہے کیپٹل وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جتنی زیادہ حکومت کی جانب سے، اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم حکومت کا، جو 16 مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے روا رکھا تھا، یہ کیئر ٹیکرز جن کو میں چیئر ٹیکر کہتا ہوں، یہ چیئر ٹیکرز بھی اس کا تسلسل ہے محترم پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے سابقہ. اور انہوں نے بدستور جو ہے ظلم اور بربریت جو ہے وہ محترم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے قائدین سب پر جو ہے وہ بدستور جاری و ساری ہے.